تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ جتنا ہی اچھا اور جتنا ہی لگژری حج کے سفر پہ چلے جائیں، حج مشقتوں کا نام ہے۔ ایسا ناممکن ہے کہ آپ جو ہے وہاں جا کر مشقتوں سے خالی اور بالکل جو ہے وی آئی پی حج کر کے آ جائیں اور آپ کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنے نہ ہو، یہ ناممکنات ہے۔ پھر اس میں دو قسمیں ہیں، یعنی ایک کے اندر جو ہے وہ انسان جب جا رہا ہوتا ہے تبھی حج اور عمرے دونوں کی نیت کر لیتا ہے۔ اس حج کو حج قران کہا جاتا ہے۔ قران مطلب ملا دینا، آپ نے گویا کہ دونوں چیزوں کو ملا دیا۔ جسمانی طور پہ تیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حج پر جانے سے 6 مہینے سے پہلے سے واکنگ شروع کر دیں، کیونکہ سب سے زیادہ وہاں چلنا ہے آپ نے پہلے۔ سارے اعمال آپ نے پیدل کرنے ہیں، آپ نے طواف پیدل کرنا ہے، آپ نے مسجد حرام آنا جانا اکثر پیدل ہوتا ہے، قریب بھی ہوٹل ملے تب بھی بہت لمبا ڈسٹینس ہے چلنے کے لیے، کہ انسان کیا کرے، کندھے چوڑے کر کے چلے، جب طواف کرے تو اکڑ کے کرے اور جو ہے جمع جمع کے قدم لے، اور انسان ایسے جیسے کہ بدماش آدمی چلتا ہے اس طرح چلے، کندھے ہلا ہلا کے۔ اچھا مفتی صاحب، حج کا مختصراً طریقہ اگر آپ بتا دیں۔ حج کا طریقہ مختصراً مسنون یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مثال کے طور پہ، ہمارے یہاں لوگ ایک طرح سے اس میں کوتاہی کرتے ہیں کہ انتظار کرتے ہیں بڑھاپے ہوتا، مرنے کے وقت کا، اور پھر کہتے ہیں کہ بس ساری زندگی بدعمالیاں کریں گے اور پھر جب مرنے لگیں گے تو حج کر کے چلے جائیں گے۔ انسان جب کسی کو اپنے گھر بلاتا ہے تو کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنے محبوب کو اپنے گھر بلائے، دشمنوں کے لیے گھر کے دروازے نہیں کھولے۔ تو جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بلا لیا تو یہ اس کی محبوبیت کی علامت ہے۔ اس پورے کرۂ ارض کے اوپر کہہ لیں ایک واحد وہ جگہ ہے جس کے بارے میں یقینی طور پہ معلوم ہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک نے چھوا ہے۔